طبیعت تھی، ان کی اپنا ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کا انداز تھا کہ ایک دوسرے کے نام کا ادب، سیٹ کا ادب، کردار کا ادب اتنا زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ ملاوٹ نہیں کیا کرتے تھے، باتیں نہیں بنایا کرتے تھے۔ اب اس دور کی بات کو پڑھ کر تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کتب کا مطالعہ کریں، فقہ کا مطالعہ کریں، ان کے عدل و انصاف کا مطالعہ کریں اور ان کے شرم و حیا کا مطالعہ کریں۔ جن جن طرح کی انہوں نے خصلتیں پائی ہیں، جو جو بھی واقعات دیکھیں گے تو رنگ مختلف ہوگا، پیار ایک جیسا ہوگا، انداز مختلف ہوگا۔ عقیدت و محبت پر ٹوٹ کر جان نشاور کرنے کے لیے ہر کسی صحابی کا مزاج ایک تھا، طبیعت ایک تھی، عادت ایک تھی، نظام ایک تھا، سوچ و فکر ایک تھی، تربیت ایک تھی، انداز ایک تھا۔ ہر کسی کا رنگ پھیل کر اس انداز میں لوگوں کو میل کرتا کہ جب بھی بات کرتے اپنے بڑوں کی بات کیا کرتے تھے، اپنے نبی سرکار کی بات کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی بات کیا کرتے تھے، احادیث قدسی کا حوالہ دیا کرتے تھے، اسی کا پیغام سنایا کرتے تھے، اسی کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا مزاج مبارک تھا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ، ہر کسی کی سخاوت اپنی ہے، مگر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ہر صحابی بڑی عظمت و شان رکھنے والا ہے، بڑا مرتبہ و مقام رکھنے والا ہے۔ اور میرے نبی سرکار کے غلام جناب حضرت علی المرتضیٰ 13 رجب المرجب کو ان کی ولادت باکمال ہوئی۔ بخوبی جانتے ہیں کہ کہاں پر ہوئی، کیسے ہوئی، رتبہ کیسے ملا، شان کیسے ملی۔ مرتبہ آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء کی زبانوں سے سنا ہے، فرمان تو نبی سرکار کا ہے، علماء کا ہے، فقہاء کا ہے اور ترجمانوں کا ہے، مگر سنانے والا خطیب ہے، عالم ہے، فاضل ہے، قاری ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، جو بھی ہے، مگر زبان اسی کی ہے، فرمان اعلیٰ ہے، نظام اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ ہے، ان کی وضاحت اعلیٰ ہے، ان کی سوچ اعلیٰ ہے اور انہی کی گفتگو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ مزاجی طور پر یہ ایمان میں مضبوط ہو جائے اور ان کے اندر تقویت زیادہ حاصل ہو جائے، مرتبہ و شان بلند و بالا ہو جائے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار تشریف فرما ہے، گھر کے اندر موجود ہیں، کہیں سے کھانا لائے، اہتمام کیا، انتظام کیا، پکایا، تناول کرنے کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی گئی۔ جب دروازے پر دستک ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے دروازے پر آ کر پوچھا کہ کون ہے دروازے کو کھٹکھٹانے والا، آواز دینے والا اور اپنی کیفیت کو بیان کرنے والا۔ وہ سائل جو تھا اس نے عرض کی حضور میں کئی دنوں سے فاقے میں ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے یہ نہیں بتلایا کہ ہم بھی کئی دنوں سے فاقے میں ہیں اور بھوک کے شکار میں ہیں اور پیاس کی شدت ہمیں ستاتی ہے، گھر میں کئی دنوں سے ہمارے میں چولہا نہیں جلا اور پھر آگ نہیں جلائی گئی اور گھر کا نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک لمحہ کھا لیتے ہیں تو کئی کئی دن منتظر خدا کے رہتے ہیں کہ کب مہربانی ہو جائے گی، لجپالی ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا۔ فضل تو دن رات برس رہا ہے، ایمان کا تقابل تو کیا جاتا ہے، ایمان کی حرارت تو دیکھا جاتا ہے کہ ایمان رکھنے والا، صبر کرنے والا، اجر پانے والا آزمائش دے گا اور لے گا، پھر اجر ملتا ہے۔ نام تب بنتا ہے جب مشقت کی جائے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ سیاسی کو نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے، حقیر کے حقیر گھر ہے، وہاں پر بھی دستک دے کر ووٹ مانگ رہا ہے، وہاں بھی ان کی باتیں سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ پھر اس نے وہ 5 مہینے تو 5 سال تو بات سننی نہیں ہے۔ اب دن کا اس کو سردی کا پتہ ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ دھوپ کا پتہ ہے، نہ ہی اس کوہیڑ کا پتہ ہے، کسی چیز کی خبر تک نہیں ہے، مگر ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ دن رات گردش میں ہے، دن رات محنت کرنے میں ہے۔ نام بن جائے، اونچا مرتبہ مل جائے، مقام مل جائے، عزت مل جائے،
بلندی حاصل ہو جائے. یہ تو دنیا کے دستور ہے، یہ دنیا کی سیاست ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی سیٹ ہے، دنیا کی کرسی ہے. اس کے لیے دن رات محنتیں کی جا رہی ہیں. جس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ہر قول کو لیا ہوگا، ہر فعل کو لیا ہوگا، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو رچا کر بٹھا کر عمل کر کے دکھایا ہوگا، اس کو کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے. جو در مصطفیٰ سے اسے حاصل ہو چکا ہے، جسے تربیت بھی اعلیٰ قسم کی مل گئی ہے، جس کی سوچ و عادت میں یہ مزاج اس انداز میں بٹھا دیا گیا ہے، پھر وہ دنیا داری کی طرف نہیں دیکھتے. جب بھی دیکھتے ہیں دینداری کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کی وفاداری کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کی حبداری کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار، ہمارے مزاج میں یہ ہے، اگر کوئی ہم سے سوال کرے 10 بندے بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک